بس بھی کر دیں آپ لوگ، اس نادان لڑکی سے بھی شادی کروانے پر تلے ہیں؟ جانتے ہیں اس میں کتنی بچکانہ حرکتیں پائی جاتی ہیں؟ سکندر حیات نے ماتھے پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے اپنے ماں باپ سے کہا، جو بے جوڑ رشتہ جوڑنے پر تلے ہوئے تھے۔ ابھی نہیں ہے بے عقل، 2-4 بچے ہو جائیں گے تو آ ہی جائے گی، کون سی بڑی بات ہے؟ تمہاری اپنی بہن بھی تو 22 برس کی ہونے کے باوجود کھیلتی کودتی ہے، اگر مینا کھیل کود لے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ سکندر حیات، اس کی ماں نے اپنی سمجھداری کے مطابق بات کی تھی تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ امی میں کھیلنے کودنے کی بات نہیں کر رہا، میں عام صاف اور سیدھے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، وہ بیوی بننے کے لائق نہیں ہے اور میری بیوی تو ہرگز بھی نہیں بن سکتی۔ بس یہاں بات ختم کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ 2-4 کیا 10 بچے بھی پیدا کروا کر کہیں گے بچوں کے ساتھ بچی ہی بنے گی، مجھے معاف کر دیں، میں پڑھا لکھا شخص ہوں، یہ باتیں میرے سامنے آئندہ مت کیجیے گا۔ سکندر حیات حد سے زیادہ خفا اور تھک چکا تھا۔ مینا نام کی بلا سے جو اس کے پیچھے چڑیل بن کر پڑ گئی تھی، سوری نہیں، جو اس کے پیچھے لگا دی گئی تھی۔ حالانکہ یہ بات ابھی تک مینا کو بھی معلوم نہیں تھی کہ وہ اس کے پیچھے لگا دی گئی ہے۔ اگر معلوم ہو جاتی تو نہ جانے وہ کیا کرتی، اس کی نہ جانے کیا بچکانہ حرکت دیکھنی پڑتی۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور لالا لالا کر کے اس کا دماغ خراب کیے رکھتی۔ اس کی ڈانٹ پر 2 منٹ تک منہ پھلا کر بیٹھتی اور واپس سے کھیلنے کودنے لگتی۔ اس بچی سے شادی کر کے اسے گود دینے کا سکندر حیات کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ابھی وہ امی کے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں چڑھنے ہی لگا تھا کہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا، وہ سفید چادر اڑے اس کے سامنے آئی اور سکندر حیات کا خون خشک ہو گیا۔ گھر کی ساری لائٹس بند تھی، باہر سے آتی ہلکی روشنی میں اس کا سفید سراپا سکندر حیات کے ہوش اڑا لے گیا۔ یا اللہ، یہ کیا بلا ہے؟ وہ دل پر ہاتھ رکھے چیخنے کی سوچ رہا تھا جب وہ سفید چادر والا بھوت اس کے پیچھے چھپ گیا۔ سکندر حیات، لالا مجھے بچا لیں، اس کی آواز جانی پہچانی لگی تھی، وہ مینا تھی۔ سکندر حیات کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ رات کے اس پہر تم بھوت بھوت کھیل رہی ہو؟ اس نے غصے سے پلٹ کر پوچھا اور اس کی کلائی تھام کر اپنے سامنے کیا۔ وہ ہونٹوں سے چونچ بنائے اسے دیکھنے لگی۔ وہ گل مینا نے مجھے ڈرایا تھا، میں اسے ڈرا رہی تھی اور پھر وہ مجھے پکڑنے بھاگ رہی تھی، میں بھاگ کر یہاں آئی تو آپ سامنے آ گئے۔ سکندر لالا، اس میں میری کہاں غلطی ہے؟ آپ کی ہوئی نا، آپ میرے سامنے آئے ہیں، اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھتے بتایا اور گلمینا کو دیکھتے ہی سکندر حیات کے پیچھے چھپ گئی۔ مینے آ رہی ہے لالا، آپ نے کہنا ہے آپ نے مجھے نہیں دیکھا، آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں کہ میں کون ہوں۔ اس نے جس ڈرامائی انداز میں سٹوری لمبی کھینچی تھی، سکندر حیات کا دل کیا کہ کون کے نیچے ایک لگائے۔ وہ اپنے تھیٹر میں اسے بھی شامل کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بنا سنے چاہتا، مینا نے اس کی شرٹ پیچھے سے دبوچ لی۔ وہ تھی ہی اتنی سوکھی سی کہ سکندر حیات کے پیچھے پوری طرح چھپ گئی۔ سامنے سے گلبینہ آ رہی تھی، سکندر حیات ہل نہیں پا رہا تھا۔ مینا نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا، اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھیجی ہوئی تھی۔ سکندر حیات نے ہونٹ کھولنا چاہے کہ یہ رہی مینا، لیکن پھر اپنا منہ بند کر لیا، کیونکہ اسے پتا تھا گلمینا اس کا مذاق اڑاتی ہے کہ اب وہ سب سامنے مینا سے شادی سے انکار کر رہا تھا اور اب اسے اپنے پیچھے چھپایا ہوا۔ خود مینا کو معلوم تھا سکندر کی شادی کی بات مینا سے چل رہی ہے، جس پر سکندر راضی نہیں ہے، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ یہ بات اب تک مینا تک نہیں پہنچی۔ لالا، آپ نے ایک سفید چڑیل کو یہاں سے گزرتے دیکھا ہے؟ اس نے ادھر ادھر تلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو سکندر حیات نے نفی میں سر دائیں بائیں ہلایا۔ پکا نہیں دیکھا، بچ کر رہیے گا، سفید چڑیل کسی بھی وقت آپ پر اپنا سایہ ڈال کر آپ کو اپنے قابو میں کر سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر سکندر حیات کے ماتھے پر لکیروں کا جال بن گیا۔ گلمینا، اس نے سختی سے اس کا نام پکارا کہ وہ زبان دانتوں تلے دبا کر وہاں سے بھاگی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ سفید چڑیل؟ کیا یہاں پر واقعی چڑیلیں ہیں؟ لالا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے بولی کہ اسے بات سمجھ نہیں آئی کہ گلمینا اسی کی بات کر گئی۔ سکندر حیات نے گہری سانس لی۔ اسٹوپٹ، اس نے غصے سے یہ لفظی جواب دیا۔ میں بیوقوف نہیں ہوں، گلمینا ہے پاگل اور بیوقوف، اس نے غصے سے گلمینا کو کہا، کیونکہ وہ سکندر حیات کو نہیں کہہ سکتی تھی
ورنہ وہ وہیں اس کی قبر کھود دیتا۔ پلیز یار یہاں سے جاؤ۔ سکندر حیات نے اس کے ہاتھوں میں سے اپنی شرٹ نکالی جو ڈر کی وجہ سے اس نے مزید اپنی مٹھی میں جکڑ لی تھی۔ مینا کو کمرے میں بھیج کر وہ اپنے کمرے کی جانب آیا۔ اس اسٹوپڈ لڑکی سے میں شادی کروں گا؟ سکندر حیات اب اس بیوقوف کے نصیب میں ہے؟ اس نے سر جھٹک کر سوچا۔ مینا کمرے میں آئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب اسے واقعی ڈر لگ رہا تھا۔ گلمینا نے نہ جانے کیوں چڑیل کی بات کی تھی۔ وہ سانس روک کر ایک ایک جگہ کو چیک کرتی، آیتیں پڑھتی، پھونکے مارتی، بستر پر لیٹی تھی۔ جو جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، سب سے بڑے سجاد خان اور ان کی اہلیہ سمرہ سجاد خان تھی۔ ان کے 3 بچے سکندر حیات، گلمینا اور زرگل تھے۔ سکندر حیات 30 سال کا پڑھا لکھا اپنے کاروبار سے منسلک ایک بندہ تھا۔ وہ تھوڑا سمجھدار اور حد سے زیادہ سنجیدہ مرد تھا، جبکہ گلمینا اس سے 8 سال چھوٹی تھی۔ وہ 22 سال کی تھی۔ گلمینا سے چھوٹی بیٹی 15 سال کی تھی، جو کہ دوسرے شہر پڑھنے کی غرض سے گئی ہوئی تھی۔ مینا سے زیادہ گھر والے اسے سمجھدار سمجھتے تھے۔ زرگل کالج میں ایڈمیشن لے کر دوسرے شہر چلی گئی تھی، جہاں سکندر حیات نے ہی اس کی پڑھائی کا انتظام کروایا اور اجازت دلوائی تھی۔ وہ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ سکندر حیات اس کی وجہ سے ہر ہفتے شہر جاتا۔ ان کا اکلوتا وارث سکندر حیات تھا۔ وہ چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ وارث ہو، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گلمینا اور زرگل سکندر حیات سے مذاق مستی کر لیتی تھی۔ جب یہی حرکت مینا کرتی تو سکندر حیات کو برا لگتا کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس کا سگا لالا نہیں بلکہ کزن ہے۔ اسے جھاڑ پلاتا اور ڈانٹ دیتا، جس کا اثر اس پہ کم ہی ہوتا۔ کچھ دیر منہ لٹکا کر بیٹھ کر وہ واپس وہی حرکتیں کرنے لگتی کہ سکندر حیات کو الٹا اپنا سر پکڑنا پڑتا۔ اس کا اپنا بڑا سا بنگلہ تھا، جہاں وہ 2 بھائی آباد تھے۔ چھوٹے بھائی اور مینا کے ابا ساجد خان چھوٹے تھے اور ان کی اہلیہ شاہین تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی مینا تھی۔ سب کا خیال تھا مینا کی شادی سے ہو جائے گی تو سکندر حیات کو باہر سے آنے والی لڑکی بہکا نہیں سکے گی، ورنہ اکلوتا بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہی وہم جو ماں باپ کو بیٹے کی شادی سے پہلے ہوتے ہیں۔ بہو آ کر بیٹے کو اسے جدا کر دے گی۔ ان سب کو مینا بہترین انتخاب لگتی۔ مینا نے سکندر حیات کی ڈانٹ پر ہی انٹر کیا تھا۔ اس کے بعد گھر بیٹھ گئی کہ مجھے نہیں پڑھنا اور شہر اکیلے رہنا پڑتا، ڈر لگتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ سکندر حیات نے اپنی بہن کو سمجھا بجھا لیا تھا۔ اس نے گریجویشن کر لیا تھا، لیکن مینا کو وہ سمجھا نہیں پایا۔ وہ انٹر کر کے نہ جانے کون سا تاج سر پر سجائے بیٹھی تھی۔ کسی بھی بات پر کہتی پورے 12 جماعت پاس ہوں، اور اس کی اس طرح کی گفتگو سکندر حیات کافی بار سن چکا تھا، جبکہ گلمینا 14 جماعت پاس ہونے کے باوجود کوئی روب نہیں جھاڑتی تھی۔ کالج کی چھٹیوں پر زرگل گھر آتی اور سب اس کے لاڈ اٹھاتے۔ مینا کو ہمیشہ اپنی ماں سے ڈانٹ پڑتی۔ تائی جانی اسے کہتی تھی اپنے دل پر مت لیا کرو، کہنے دو انہیں، اماں ایسے ہی ہوتی ہیں، وقت سے پہلے بیٹیوں کو بڑا کر دیتی ہیں۔ انہوں نے کبھی گلمینا اور زرگل کو بھی کھیلنے کودنے اور ہنسی مذاق کرنے سے نہیں روکا۔ وہ سمجھدار بھی تھی، غیر ضروری معاملات سے دور رہتی۔ ان کی ایک پھپھو ان کے شہر سے باہر تھی، وہ بھی اکثر آیا جایا کرتی تھی اور کبھی کبھی ان کے گھر 15 دن کے لیے رکنے آ جاتی۔ ان کا ایک بیٹا شہزاد خان اور 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ چاروں بچے کافی مغرور تھے اور وہاں آنا پسند نہیں کرتے تھے کہ نانا جان کے گھر کا ماحول گاؤں والا ہے، دم گھٹتا ہے۔ پھپھو اسی وجہ سے خود آ جاتی۔ ان کا ارادہ گلمینا سے اپنے بیٹے کی شادی کا تھا، لیکن اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس دیہاتی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ ان سب کے مطابق وہ کوئی گاؤں کی دیہاتی تھے، البتہ ان سب کی اپنی شخصیت تھی۔ سکندر حیات کافی ہینڈسم اور خوبصورت تھا۔ گلمینا کی اٹھان بہت اچھی تھی، سفید کھلتی ہوئی رنگت اور سبز آنکھیں، وہ بےحد حسین تھی۔ اس سے چھوٹی بہن زرگل بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ تینوں لڑکیوں کے قد لمبے تھے۔ دونوں بہنوں کی آنکھیں سبز، جبکہ مینا کی آنکھیں نیلی تھیں۔ بال لمبے، پوچھ پر آبشار کی طرح بکھرتے، گھنی پلکیں اور سیدھی کھڑی ناک، ہونٹوں کے پاس تل، وہ بلا کی حسین تھی۔ جہاں جاتی وہاں سے رشتے آنے لگ جاتے، لیکن ان کا ارادہ سکندر حیات خان سے ہی شادی کا تھا۔ وہ مانے یا نہ مانے، شادی سکندر حیات کی مینا سے ہی ہونی تھی۔ سکندر حیات کو لگتا تھا کہ وہ خود مختار ہے، لیکن اس کے ماں باپ کو اس عمر کا اندازہ تھا جب ہر چیز میں اپنی مرضی کی عادت ہوتی ہے۔ سکندر حیات بے خبر تھا، اس کی شادی اس کی اجازت سے یا جبراً ہونی مینا سے ہی تھی۔
چاہے وہ ہنس کر کرتا یا رو کر۔ صبح ہوتے ہی کچن سے کھٹر پھٹر کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ دونوں دیورانی جیٹھانی سورج کے ساتھ کچن کا رخ کر دی۔ دونوں بھائی اپنے کاموں پر، جبکہ سکندر حیات اپنے آفس کے لیے نکلتا۔ وہ US کی ایک فرم کے ساتھ منسلک تھا۔ رات میں 12 سے کام کرتا تھا اور صبح کے وقت سوتا۔ 3-4 گھنٹے سو لینے کے بعد اپنا ذاتی بزنس دیکھتا تھا۔ ذاتی کام کا زیادہ مسئلہ نہیں تھا، اس نے ورکرز رکھے ہوئے تھے۔ اس کا دوست بزنس پارٹنر بھی تھا۔ اس کی فیملی اور دوست گھر آتے جاتے رہتے۔ شاہ رخ سکندر حیات کا ہم عمر تھا اور اسے سکندر حیات کے گھر خوب عزت بھی ملتی، جس کی وجہ سے وہ 2-3 مہینے میں ایک چکر لگا ہی لیتا۔ گلمینا اٹھ کر کچن کی جانب آئی تو اس کے کانوں میں آواز گئی، فرحانہ باجی نے اپنے بیٹے سے مینے کی بات کی ہے؟ اس نے صاف انکار کر دیا، کہتا ہے گاؤں کی پینڈو سے شادی نہیں کرنی۔ اس کی ماں اپنی دیورانی کو بتا رہی تھی، جنہوں نے کہیں سے یہ بات سنی۔ گلمینا کو ویسے بھی وہ پسند نہیں تھا، لیکن اس کا دل خراب ضرور ہوا۔ لیکن کل کہتی کال کر کے تمہاری گلمینا کے لیے رشتہ لانا چاہتے ہیں۔ لو بھلا، اتنی بے عزتی کے بعد رشتہ؟ میں نے اس کے ابا سے کہا ہے میں انکار کر دوں گی۔ میری بچی کے لیے بہت ہی رشتے ہیں۔ اس کی ماں خفا تھی اور وہ جانتی تھی یہ رشتہ منع بھی ہو جائے گا تو ہو ہی جائے گا، کیونکہ خاندان کا بچہ جو ہوگا۔ میں کبھی نہیں کروں گی اسے شادی۔ گلمینا نے اندر آتے آتے دل میں سوچا۔ وہ سلام کرتی کچن میں کھڑی ہو گئی۔ دونوں خاتون نے خوش دلی سے جواب دیتے اسے کام بتایا اور مینا کو بھی اٹھا لانے کا کہا۔ جس پر اس نے رات والا واقعہ سنایا۔ وہ چڑیل بننے کے بعد غائب ہو گئی تھی۔ شاہین بیگم کو خاصا غصہ آیا۔ اس لڑکی کی حرکتیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، جبکہ تائی جان ہنس پڑی کہ بچیوں کی وجہ سے گھر میں رونق ہے۔ کچھ سالوں کی بات ہے شاہین، پھر تم یہی سب یاد کر کے رویا کرو گی۔ سمرا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ سکندر حیات ناشتہ کرنے آیا تو اس سے پہلے مینا آئی تھی۔ اس کی ماں نے ناشتہ بنا دیا۔ وہ ابھی لے کر بیٹھی تھی کہ سکندر حیات بوتل کی جن کی طرح اس کے سر پر پہنچا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے پہلے کرنے دو ناشتہ۔ اس نے مینا کے سامنے سے ناشتہ اپنی جانب کیا تو مینا دل میں لا گئی۔ لالا، یہ میرا ناشتہ ہے، آپ اپنی مما سے بنوا لیں۔ اس نے پلیٹ اپنی جانب گھسیٹ لی۔ اس کو بیوی بناؤ جو ایک ناشتہ کر کے ناشتے کے لیے لڑ رہی ہے۔ اس نے بے ساختہ سوچا، ورنہ اس سوچ کو خود سے دور کرنے کی وہ بہت کوشش کرتا تھا، لیکن گھر میں آج کل بس یہی بات چل رہی تھی تو اس کے ذہن میں بھی آ جاتی۔ مینا، سکندر حیات کو کرنے دو ناشتہ، میں تجھے بنا کر دے رہی ہوں نا۔ اس کی امی نے لڑتے دیکھ کر اسے جھڑکا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ میں بھی آپ کو یہ ناشتہ نہیں دوں گی لالا، اس نے منہ بسور کر بتایا اور ناشتہ سمیت اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بھاگی کہ سکندر حیات کو حیرانی ہوئی۔ ایک ناشتے کے لیے وہ اسے گھور کر چلی گئی۔ اس کی ہمت کی داد دینی چاہیے تھی۔ سکندر حیات اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کہاں گئی چچی؟ حیرت سے بولی۔ سکندر حیات نے ناشتہ چچی سے لے کر کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنا پراٹھا تمہیں نہیں دیا؟ اس کی چچی نے اسے پوچھا تو سکندر حیات نے معصومیت کے ساتھ تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ مظلومانہ انداز میں نفی میں سر ہلایا تو شاہین بیگم کو حد سے زیادہ غصہ آیا کہ ایسی لڑکی سے کون شادی کرے گا جس کا بچپنا ہی جا کر نہیں دے رہا۔ چچی نے سکندر حیات کی جانے کے بعد اچھے سے کلاس لی، جس پر وہ بہت زیادہ ہرٹ تھی اور گھر کے پیچھے بنے لان میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی ماں نے غصے میں کہہ دیا تھا کہ اس سے بہتر تو گلمینا یا زرگر ان کی بیٹی ہوتی، کم از کم اتنی شرمندگی تو نہ اٹھانی پڑتی۔ یہ بات مینا کو مسلسل تکلیف دے رہی تھی کہ اس کی ماں اسے بیٹی کے طور پر دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ سسک کر رو رہی تھی، جبکہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے اور گلمینا ان میں مصروف تھی، لیکن اسے کسی کی پرواہی کب تھی۔ مینا ہاتھ سے چھوٹی سی ٹہنی لیے لکیریں کھینچ رہی تھی جب اس کو 2 جوتے اپنے سامنے رکتے نظر آئے۔ نگاہ اٹھائی تو سکندر حیات سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً منہ نیچے کر لیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ سکندر نے پوچھا، جو ابھی گھر آیا تھا اور پچھلی طرف سے مینا کو دیکھ کر اسی طرف نکل آیا۔ کھیل رہی ہوں، اس نے سختی سے جواب دیا، منہ نیچے ہی رکھا کیونکہ اسے دیکھ کر اسے اور رونا آ رہا تھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ سکندر کو معلوم تھا کہ مینا اتنی آسانی سے اداس نہیں ہوتی۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ بہت برے ہیں، اس نے اٹھتے ہوئے آنسو بھری آنکھوں سے کہا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ ناشتے والی حرکت پر امی نے مجھے بہت ڈانٹا اور اب
پھپھو کو بھی بتا دیا کہ میں کیسی بچی ہوں۔ امی نے کہا اس سے بہتر زرگل اور گل مینا ان کی بیٹی ہوتی۔ اس ہچکیوں کے دوران اسے ساری بات بتا گئی۔ سکندر حیات نے گہری سانس لی۔ وہ غصے میں چاچی نے اسے کہہ دیا ہوگا، ورنہ تم جانتی ہو چاچی کو تم کتنی عزیز ہو۔ اس نے خلاف معمول اسے سختی کے بجائے نرمی سے سمجھایا، جس پر وہ نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ نیلی آنکھوں میں پانی آسمان اور سمندر کی مانند لگ رہا تھا۔ آپ تو کہیں گے اکلوتے ہونے کا شرف جو حاصل ہے آپ کو، وہ ہونٹ پھلائے کہتی چلی گئی اور وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نمی دکھا کر میڈم نے کون سی عزت دے دی، اس نے خود کو جھڑکا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ کمرے میں جا رہی تھی جب سکندر کے کمرے سے آوازیں سنی۔ وہ حیرت سے ہلکا سا دروازہ کھول کر دیکھنے لگی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ کھڑوس لوگ ہنستے بھی ہیں؟ ہاں یار لائبہ، میں سمجھ گیا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں یار، تم سے اچھا مجھے کون سمجھ سکتا ہے؟ ہاں پلیز یار، اس کی مجھے بہت ضرورت ہے، کل ملتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال بند کر دی۔ اوہ ہو، سکندر حیات کا چکر چل رہا ہے، اس نے چٹکی بجا کر اپنے کمرے کی جانب جاتے خود سے کہا۔ اب آئے گا مزہ، بڑے ہیرو بنتے ہیں اور مجھے ذلیل کرواتے ہیں، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے بچتے ہیں تایا جان کی ڈانٹ سے۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچنے لگی، تایا جان کہیں گے اپنی پسند کی لڑکی سے نکاح کرو اور دفع ہو جاؤ اس گھر سے، پھر ہم تینوں بیٹیاں راج کریں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے 10-20 سال کی پلاننگ کر لی تھی۔ پھوپھو کے جانے کے بعد گلمینا پریشان بیٹھی تھی کہ اگر شہزاد کا رشتہ آ گیا اور بات پکی ہو گئی تو انکار وہ کر نہیں سکتی۔ وہ لبوں پر انگلی رکھ کے گارڈن میں کرسی پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ مینا وہاں دھم سے آ کر بیٹھ گئی۔ گلمینا نے اسے گھورتی نظروں سے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے سکندر حیات کے بارے میں کچھ ملا ہے؟ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ گلمینا نے کوفت سے اسے دیکھا۔ وہ نہ جانے کیوں اس کے بھائی سے اتنا چڑھتی تھی۔ وہ کسی لڑکی سے باتیں کرتے ہیں، ضرور ان کا چکر چل رہا ہے، اس نے چٹکی بجاتے یقین کے ساتھ کہا تو گلمینا نے اسے دیکھا۔ تمہیں پوری بات سن لینی چاہیے تھی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ گلمینا کو نہیں لگا تھا کہ اس کا بھائی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ہوتی تو وہ مینا سے انکار کرتے، اس کا نام ضرور بتا چکے ہوتے۔ میری بات کا یقین کرو، سکندر حیات رات کو کسی لڑکی سے باتیں کرتے ہیں، اس نے گلمینا کو اپنی بات پر زور دیتے ہوئے دوبارہ بتایا۔ اچھا تو تم ثبوت دو۔ گلمینا کو ابھی تک اس کی بات پہ یقین نہیں تھا، وہ پاگل کچھ بھی کہہ دیتی۔ میں رات کو چائے دینے کے بہانے جاؤں گی اور ان کے کمرے میں موبائل ریکارڈنگ پر چھوڑ آؤں گی۔ وہ مزے سے پلان بنا رہی تھی۔ گلمینا نے ہاتھ کھڑے کیے۔ میں اپنے بھائی کے خلاف نہیں جا سکتی، اور رہی بات ثبوت کی، مجھے دکھانا، پھر ہم بات کریں گے، اس نے مینا کو گھورتے ہوئے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ وہ اندر آئی اور سکندر حیات کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کچھ دیر بعد ہی اندر چلا آیا تھا۔ سب کو سلام کرتا وہ فریش ہو کر کھانے کی میز پر پہنچا تو مینا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سکندر حیات نے آئی برو چڑھائے تو وہ گھبرا کر کھانے کی پلیٹ پر جھک گئی۔ سب کمروں میں چلے گئے تھے۔ سکندر رات میں کھانے کے بعد چائے پیتا تھا۔ اسے چائے دینے کی ذمہ داری ہمیشہ گلمینا کی ہوتی۔ آج اس نے یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی اور پلان کے مطابق وہ کمرے میں رات کے 10:30 بجے چائے دینے گئی۔ جب کمرے میں گئی تو سکندر کہیں نہیں تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ شاید واش روم میں ہو، یہی سوچتی جلدی سے موبائل اس کے بیڈ پر سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان کے پیچھے چھپاتی خوشی سے جیسے ہی پلٹی کہ وہ غصے میں گھورتا اسے دیکھ رہا تھا۔ مینا ٹھٹر کر رک گئی۔ کیا اس نے دیکھ لیا؟ اس نے سکندر کو دیکھتے سوچا، اس کے چہرے کے تاثرات تو ہمیشہ اسے دیکھ کر ایسے ہی ہوتے۔ مینا کو اندازہ لگانا مشکل ہوا۔ سکندر لالا، وہ میں چائے لائی۔ وہ بھی کہہ ہی رہی تھی کہ سکندر اس کی جانب چلنے لگا۔ اس کی جان نکلنے لگی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک کام کرو، تم بھی آج رات یہیں ٹھہر جاؤ، یہ حرکت مجھے تمہاری پسند نہیں آئی۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، مینا نے اس کے سینے پر اپنے نرم و نازک ہاتھ رکھ دیے۔ سکندر کا دل اس کی ہتھیلی کے نیچے دھڑک رہا تھا۔ میں کیسے رک سکتی ہوں؟ امی نے چپل سے مارنا ہے، اور وہ ویسے بھی کہتی ہیں سکندر حیات کے سامنے ہی صحیح عقل سے کام لیا کرو۔ وہ اسے معصومیہ سے بتانے لگی۔ سکندر نے اس کا ہاتھ ہٹا کر ماتھے پر بل ڈالے۔ دیکھا، وہ آج ہی اس شادی کے لیے رضامندی دے کر آیا تھا، کیونکہ ابا امی نے اسے دھمکی دے ڈالی تھی، اور اس سے پہلے جب مینا اس کا چکر گلمینا کو بتا رہی تھی، وہ وہیں کھڑا سب سن رہا تھا۔ اسے پہلے غصہ آیا، پھر مسکراہٹ لبوں پر دوڑ گئی کہ آج اسے ایسا سبق سکھائے گا کہ آئندہ وہ سکندر کے معاملے میں ٹانگ بھی نہیں اڑائے۔ اسے یقین تھا مہینے میں
اس کی شادی اس لڑکی سے کر دی جائے گی۔ وہ اسے بھیا کہتے نہیں تھکتی تھی، اس کی جاننے سے مکمل سب کلیئر تھا۔ وہ شادی پر ناخوش ہوگی، لیکن وہ بھی کون سا خوشی سے بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ یہ تو دو فیملی کی ضد تھی جس کو وہ دونوں بھگتنے والے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں واقعی یہیں نہیں رک سکتی، آپ اپنی گرل فرینڈ سے بات کر لیں۔ اس نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ فون دیکھ چکا ہے جو اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، سمجھی؟ اس نے درستگی سے کہا۔ جی سمجھ گئی، آپ کورٹ میرج کریں گے۔ وہ جو دل میں سوچ رہی تھی لبوں سے کہہ گئی۔ کیا تم پاگل تو نہیں ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کوئی لڑکی نہیں ہے میری زندگی میں اور تم مجھے ایسے مشورے دے رہی ہو۔ وہ اسے ضبط کھو رہا تھا۔ مینا کو سمجھ نہ آیا کہ اس کے غصے کی وجہ حواس کام نہیں کر رہے۔ تمہیں یہیں رکھ کر بتاتا ہوں کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں اور نہ ہی میں بات کرتا ہوں، یہیں رکو اب ساری رات۔ وہ غصے سے اسے کہتا پلٹا۔ مینا نے اس کا بازو تھام لیا۔ سکندر حیات پلیز مجھے جانے دے، گلمینا انتظار کر رہی ہے، اس نے التجا کی۔ سکندر نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور وہ بیڈ پر جا گری۔ اس نے گرنے سے پہلے سکندر کا بازو دوبارہ پکڑا اور وہ بیلنس نہ رکھ سکا اور سیدھا اس کے اوپر آیا۔ اس نے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر خود کو اس کے اوپر گرنے سے روکا۔ مینا آنکھیں گول کیے نیچے پڑی تھی اور اسی دوران دروازہ کھلا اور تائی جان اندر آئیں اور دونوں کو دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ امی ایسا کچھ نہیں ہے، سکندر نے اٹھتے ہوئے فوراً صفائی پیش کی۔ مینا بھی پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ شادی ایسے منہ بنا کر کرنے والے ہو جیسے اسے پسند نہیں کرتے، اور یہاں یہ سب چل رہا ہے۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ تم دونوں کا جلدی نکاح پڑھوانا پڑے گا، انہوں نے غصے سے کہا۔ سکندر ان کے قریب پہنچا۔ مینا ناسمجھی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ تائی جان میں تو سکندر کو چائے دینے آئی تھی اور پھر ہمارا جھگڑا ہوا اور میں نے گرتے ہوئے سکندر لالا کو بھی گرا دیا۔ اس نے سب کچھ کلیئر کرنا چاہا، لیکن شادی والی بات ابھی تک اسے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ جو بھی ہو، یہ سین جو میں نے دیکھا ہے، کمرے سے باہر نہ کسی کو معلوم ہے اور نہ کوئی جانے۔ نکاح جلدی کر دیں گے تم دونوں کا، پھر جو مرضی کرتے رہنا۔ انہوں نے غصے سے سکندر کو گھورا اور وہ امی امی کرتا رہ گیا اور پھر غصے سے لال چہرہ لیے مینا کی جانب آیا۔ وہ اسے دیکھ کر بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ سکندر میں نے جان بوجھ کر آپ کو نہیں گرایا تھا، میں گرنے سے ڈر گئی تھی، وہ دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اپنا موبائل لیتی جاؤ، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ باہر کو جاتی اس کے قدم تھم گئے۔ وہ حیرت سے پلٹی، مطلب اسے معلوم تھا کہ یہاں ریکارڈنگ لگائی تھی۔ مینا اسے دیکھتی ہوئی گلدان کے پاس سے اپنا موبائل اٹھا کر ریکارڈنگ بند کیے چلی گئی۔ سکندر نے اپنے بال مٹھی میں جکڑے۔ اچھا خاصا دیر سے ہونے والی شادی اب جلدی کر دی جائے گی۔ اس نے بیڈ کو لات ماری۔ یہ سب اس لڑکی نے کیا تھا۔ وہ غصے سے سگریٹ پھونکنے لگا۔ مینا کمرے میں آئی جہاں گلمینا منتظر تھی۔ اس نے آتے ہی کمرہ بند کر کے گہرے سانس لیے۔ اتنی دیر لگا دی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ سکندر میرے اوپر گر گئے اور تائی جان نے دیکھ لیا، وہ ٹہلتے ہوئے بولی۔ گلمینا کی حیرت سے آنکھیں پھٹی، پھر وہ فوری اس کے قریب آئی۔ تائی جان نے کہا ہے نکاح جلدی ہوگا۔ کس کا نکاح؟ وہ ناسمجھی سے ابھی تک بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ روکو میں دکھاتی ہوں، سب ریکارڈ ہوا ہے۔ اس نے موبائل پر ریکارڈنگ چلائی۔ گلمینا ہنسنے لگی۔ بے وقوف، تمہیں شروع سے معلوم ہونا چاہیے تھا، بھائی کو پتا ہے موبائل سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اس نے پہلی کلپ پر جان لیا تھا کہ سکندر کو معلوم ہو چکا ہے۔ بھائی کا نکاح کس سے ہوگا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ جس سے بات کرتے ہوں گے اس سے۔ گلمینا نے اس کی حالت کا مزہ لیا۔ مطلب واقعی کوئی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے چٹکی بجائی۔ گلمینا نے اونگ لی کیونکہ اسے نیند آ گئی تھی۔ میں جا رہی ہوں سونے، تم سوچو، اس نے کہتے ہوئے منہ پھاڑا۔ مینا ابھی تک چہرے پر ہاتھ رکھے سوچ رہی تھی وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے۔ صبح ہی تائی جان نے کہہ دیا تھا کہ اس کی اس جمعے کو نکاح ہوگا، جس پر سب حیران ہوئے تھے اور سکندر قلعہ بھیج گئے۔ اور جمعے کو ہی مینا کو معلوم ہوا کہ مینا سکندر کی دلہن ہے۔ اس نے رو رو کر اپنی آنکھوں کا حشر کر لیا تھا کہ اس جلاد سے شادی نہیں کرنی، لیکن اس کے سننے والا کون تھا؟ قبول ہے کروا کر سب نے دم لیا۔ سرگل بھی نکاح میں آئی تھی۔ اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی مینا کی حالت دیکھ کر۔ اس مہینے کے آخر میں مہندی شادی ولیمہ رکھ دیا گیا۔ سکندر کے ماتھے پر شکن تھی، وہ مینا کو گھور رہا تھا۔ نکاح کے بعد وہ دوپٹہ اتارے، جولری پہنے اور کامدار جوڑا پہنے پیاری لگ رہی تھی۔ تبھی اچانک زور سے دروازہ بجا۔ مینا اپنے کمرے میں بیٹھی پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں اور گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں خشک ہو رہی تھیں۔ گلمینا نے دروازہ کھولا تو سامنے سکندر حیات کھڑا تھا۔
بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں شدید لالی جو اس کا سانس سکھانے کے لیے کافی تھی۔ مینا کہاں ہے؟ جی وہ اندر ہے، گل مینا نے ہچکچاتے ہوئے جلدی سے جواب دیا۔ بات کرنی ہے مجھے اس سے، جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز میں کوئی درخواست نہیں، صرف حکم تھا۔ گل مینا نے اس بات میں سر ہلایا اور چلی گئی۔ سکندر نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ مینا نے سر اٹھایا، اس کی نیلی آنکھیں اب بھی نم تھی۔ وہ اسے دیکھ کر دوبارہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ سکندر نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھی۔ اب کس بات کا رونا دھونا مچایا ہوا ہے مینا؟ وہ دوپٹہ اوڑھنا بھی بھول گئی تھی۔ ریشمی دوپٹہ کندھوں سے سرک کر فرش پہ گر چکا تھا۔ سکندر نے غصے سے اسے گھورا، پھر پاس پڑا دوپٹہ اٹھایا اور اسے کندھے پر جھٹکے سے ڈال دیا۔ خود کو کور کرو سمجھی؟ مینا نے ہچکیوں کے درمیان پوچھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی سے ہسبینڈ؟ سکندر کے ہونٹوں پر ایک سرد خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا، اتنا قریب کہ مینا کی سانس رک گئی۔ اب کیا کہوں؟ میں تو پہلے دن سے کہتا آیا ہوں تو میری کزن ہو، سگی بہن نہیں۔ اب گھر والوں نے نکاح کر دیا ہے تو رونا دھونا ختم کرو۔ آپ جس سے فون پہ بات کرتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ مینا نے رونا بھول کر حیرت سے پوچھا۔ سکندر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے اس کی زبردستی تھوڑی پکڑ کر منہ پر اٹھا لیا۔ کس نے کہا میری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ بولو، کس نے تمہارے کان بھرے؟ میں نے سنا تھا کل آپ ہنس رہے تھے، آپ کبھی ایسے نہیں ہنسے۔ ڈراموں میں لڑکے صرف اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ایسے ہنستے ہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھیں پھر نم ہو گئی۔ سکندر نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں گہرائی تک جھانکا، پھر اچانک زور سے کہکا مار کر ہنس پڑا۔ یار وہ میری سیکریٹری ہے، آفس میں کام کی بات تھی بس۔ تمہارا دماغ کہاں چلا جاتا ہے مینا؟ اتنی ساری لڑکیوں کے درمیان رہتے ہیں آپ؟ مینا نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ اب خوف اور جلن ملا ہوا تھا۔ یہ ورک پلیس ہے مینا، لڑکے لڑکیاں سب ہوتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تمہاری طرح نہیں سوچتے، اس نے سخت لہجے میں کہا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مینا سر ہلانے لگی، مگر پھر اچانک بولی، اچھا تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، میں 12ویں پاس ہوں۔ سکندر نے آئی برو چڑھائی، پھر زور سے ہنس پڑا۔ تم میرے آفس میں؟ وہاں سب ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی والے ہیں، تم کیا کرو گی؟ فائلوں میں مکھیاں مارو گی؟ مینا کا چہرہ لال ہو گیا۔ اوہو تو چھوڑیں، اتنا پڑھ کر میں نے کون سا تاج محل بنانا ہے؟ سکندر نے سر ہلایا، مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے جیب سے ایک سرخ مخمل کا ڈبہ نکالا، کھولا تو اندر خاندانی سونے کے کنگن چمک رہے تھے، بھاری پرانے ڈیزائن والے مگر خوبصورت اور قیمتی۔ امی نے کہا تھا نکاح کا تحفہ دینے کی رسم ہوتی ہے، یہ لے لو۔ اس نے مینا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور زبردستی کنگن پہنا دیے۔ سونے کی ٹھنڈک مینا کی جلد کو چھوئی، وہ حیران دیکھتی رہی۔ ارے یہ بہت بھاری ہے، میں نہیں پہن سکتی۔ اس نے فوراً اتارنے کی کوشش کی۔ سکندر نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ اتارنے کی جرات مت کرنا، مگر امی سے پوچھنا ہے کہ اتارتے ہیں یا نہیں۔ اس کی آواز میں روب تھا۔ میں ان باتوں پہ نہیں پڑتا، یہ تمہارے ہاتھوں پر رہیں گے ہمیشہ، اگر اتارے تو سمجھ لو سزا ملے گی۔ مینا نے سر جھکا لیا، اس کا دوپٹہ دوبارہ سرک گیا۔ وہ کنگن دیکھنے میں مصروف تھی، ہوش ہی نہیں تھا۔ سکندر نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں کچھ بدلا، غصہ، جلن اور ایک شدید جنون۔ وہ اچانک اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ مینا کی سانسیں رک گئی۔ اب رونا بند کرو، اس نے حکم دیا۔ میں رو رہی ہوں کیونکہ… سکندر نے بات کاٹ دی۔ میں نے کہا رونا بند کرو۔ اس نے اس کی تھوڑی پکڑی، چہرہ اوپر اٹھایا۔ مینا کی نیلی آنکھیں خوف اور حیرت سے بھری تھی۔ اب نکاح ہو گیا ہے مینا، تم میری ہو، مکمل طور پر میری۔ اس کی آواز گہری، خطرناک تھی۔ اور اب تم دور نہیں بھاگ سکتی، نہ کسی اور کی طرف دیکھ سکتی ہو، نہ کسی اور کو دیکھنے دوں گا۔ اگر کسی اور لڑکے سے بات کی تو یاد رکھنا میں تمہیں زنجیروں میں جکڑ کر رکھوں گا۔ تمہاری ہر سانس، ہر آنسو، ہر مسکراہٹ صرف میرا ہوگا، سمجھ آئی؟ مینا ہکا بکا رہ گئی تھی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ سکندر آپ… اس نے بات مکمل نہیں ہونے دی۔ اچانک اس نے مینا کے ہونٹوں کو اپنے غضبناک گرفت میں لیا۔ مینا کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ ہکا بکا ہو کر ہاتھ اٹھانے لگی، مگر سکندر نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ لیے۔ مینا کی سانسیں پھول گئی تھیں، وہ دھیرے دھیرے جواب دینے لگی، مگر خوف اور جھجک اب بھی تھے۔ مینا کے ہونٹ سرخ ہو چکے تھے، وہ گہرے سانس لے رہی تھی، آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ اس نے مینا کے ہاتھ اٹھائے، کنگنوں کو دیکھا۔ یہ کنگن تمہارے ہاتھوں پر رہیں گے؟
سکندر نے ایک بار پھر اسے گہری نظر سے دیکھا۔ اچھا اب مسکراؤ، مینا نے ہلکا سا مسکرا دی۔ سکندر مطمئن ہوا، وہ دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سکندر کے دن مصروف سے گزر رہے تھے۔ اچانک شاہ رخ کے گھر والے آئے اور ان لوگوں نے گلمینا کا رشتہ مانگ لیا۔ کسی کو کیا اعتراض تھا؟ فوری سے ہاں ہو گئی۔ شہزاد کا پتہ صاف تھا۔ پھپھو نے بہت واویلا کیا جسے سکندر نے ختم کر دیا۔ ایک دفعہ شاہ رخ گھر آیا تھا۔ گلمینا پچھلے لان میں رونے کا شغل فرما رہی تھی اور شاہ رخ پہلی بار ان سالوں میں ان سے ملا۔ اس کے پوچھنے پر گلمینا نے بتا دیا کہ وہ شہزاد سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کا رشتہ آئے گا اور گھر والے ہاں کہہ دیں گے۔ اسی دن سے وہ گلمینا کے خواب سے جا بیٹھا اور فوری ہی رشتہ بھیج دیا۔ سکندر حیات کی شادی بھی، ان کی بھی شادی رکھ دی گئی۔ وقت کم تھا اور تیاری بہت زیادہ زوروں پر تھی۔ روز ہی گھر میں افراتفری دیکھنے کو ملتی۔ سکندر نے شہر سے جوڑے بنوا لیے تھے، ساتھ ہی مینا کے سائز کے جوڑے بھی بنوائے تھے۔ مینا کو معلوم نہیں تھا کہ سکندر حیات نے اس کی شاپنگ کی ہے۔ وہ مزے سے گانا سن رہی تھی اور بیلکنی میں کھڑی تھی اور ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہی تھی۔ آنکھ اٹھی محبت نے انگڑائی لی، دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں۔ وہ سریلی آواز میں مزے سے آنکھیں بند کیے مصروف تھی۔ جب بیلکنی سے سکندر نے جھانکا، اس کے برابر والی بیلکنی مینا کی تھی۔ اس نے پہلی بار اسے گانا گاتے سنا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے مینا کی آواز ریکارڈ کر رہا تھا۔ اچانک سے اس کے دل میں ایسا کچھ ہوا کہ وہ مینا کو دیکھنا اور سننا چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی آنکھیں کھول کر آسمان دیکھنے لگی، اسے نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو ساتھ والی بیلکنی میں سکندر کھڑا تھا۔ لالا آپ؟ اس کی زبان نے ابھی تک بھائی کہنا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کہنے کے بعد دانتوں میں زبان دبا گئی اور سکندر گھڑنے لگا۔ 21 سال تک بھائی کہا ہے، اب کیا کہوں؟ وہ پریشانی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ سکندر دل و جان سے مسکرانے لگا۔ جو دل کہے، اس نے مینا کے اوپر چھوڑ دیا۔ میرا دل تو جلاد افلاطون ہٹلر کہنے کو کہتا ہے۔ اس نے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے کہا تو سکندر کا کہا گونجا۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ عموماً تو وہ غصہ ہو ہی جاتا تھا، ظاہر ہے اتنے بولڈ نام جو ہے میرے، اس نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ اچھا، میں نے آپ کا نام دیکھی کیسے سیو کیا ہے؟ اس نے موبائل پر اس کا نمبر نکال کر دکھایا۔ SJ، اس کا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ سکندر جلاد، اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ ابھی بتاتا ہوں، تمہیں صبر کرو۔ اس نے بیلکنی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی تو مینا کمرے میں غائب ہوئی اور بھاگتی ہوئی نیچے جانے لگی۔ جب کسی نے اس کی کلائی تھام کر کھینچی تو وہ چیخنے لگی، لیکن آواز کا گلا دبا دیا گیا تھا۔ سکندر حیات نے کہا تو اس کی آنکھیں کھول دی۔ آپ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مجھ سے بچ کر بھاگ رہی تھی تو میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ مجھ سے بچنا ناممکن ہے۔ اس نے سنجیدگی سے مینا کی جان نکالی۔ تائی جان بلا رہی ہیں۔ اس نے بھاگنے کے لیے پر تولے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل بجا۔ گل کہاں ہو؟ گل مینا کی کال تھی، وہ اسے گل کہتی تھی۔ سکندر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں پتہ نہیں۔ اس نے سکندر سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سکندر کو ہنسی آئی۔ سکندر نے موبائل لے کر کال کاٹ دی، لیکن اچانک ایک ویڈیو پلے ہو گئی جس میں وہ بس گرنے والا سین چل رہا تھا۔ سکندر نے وہ ویڈیو اپنے نمبر پر سینڈ کیا اور موبائل اسے پکڑا دیا۔ اسے پتہ نہ چل سکا کہ سکندر کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے وہ کلپ ایڈٹ کر کے فالتو کلپ کاٹ کر جس لمحے کو محفوظ کیا تھا وہ اب سکندر کے پاس بھی تھا۔ جاؤ، اس کے چہرے پر سارا خون نچڑ آیا۔ سکندر نے اس کی جان بخش دی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس سے نکلی تو وہ ہنسنے لگا۔ پاگل نے اتنا پیارا مومنٹ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس نے ویڈیو کوئی 100 دفعہ دیکھی تھی، لیکن اسے ہر باری وہ ویڈیو سب سے زیادہ اچھی لگتی۔ مینا کی فیس ایکسپریشنز، وہ ہنستے ہوئے ویڈیو دیکھنے لگا۔ آج سکندر حیات اور مینا کی مہندی تھی اور شاہ رخ اور گل مینا کی مہندی کے ساتھ ساتھ ان کا نکاح بھی تھا۔ بڑے سے گارڈن میں دونوں تقریب رکھی گئی تھی۔ پہلے نکاح ہوا اور پھر دونوں کپلز کے ساتھ بٹھا کر مہندی لگائی گئی۔ دونوں لڑکیاں ہرے اور پیلے امتزاج کے جوڑے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ گلمینا کے دل سے بوجھ اتر گیا تھا۔ تم نے اس لڑکی سے شادی کر کے انکار کیا تھا؟
جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ سکندر کا بزنس پارٹنر ہے اور اس کی فیملی امریکہ میں رہتی ہے. تم خود کو اعلیٰ سمجھتے ہو، دیکھو ذرا کس کی قسمت اچھی نکلی. فرحانہ پھپھو اپنے آبلے پھوڑنے میں مصروف نظر آ رہی تھی، جبکہ شہزاد کو گلمینا آج اچھی لگ رہی تھی. وہ اپنی ماں کی بات سے تھوڑا متفق نظر آئے، لیکن جلد ہی اس تقریب میں موجود زرگل سے فلرٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا. جب اس نے تھپڑ رسید کر دیا جس کی گونج پر سکندر فوری اس کے پاس آیا. زرگل سب بتانے پر اس نے ہاتھ کی صفائی کی. پھپھو کی فیملی اس تقریب سے جلد ہی چلی گئی. پھر دوبارہ تقریب کا آغاز ہوا اور لڑکوں نے روایتی رقص کیا. مینا مسکرا رہی تھی. ویسے تو بڑا رو رہی تھی نکاح والے دن کہ جلاد سے شادی نہیں کرنی. اس نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑی. میں ابھی بھی اس بات پر افسردہ ہوں. اس نے منہ پھلایا. نہیں، میرا خیال ہے اب میں تمہیں اپنا ناشتہ اپنے ہاتھ سے کھلا سکتا ہوں. اس نے شوخی سے کہا. تو پہلے مینا حیران ہوئی اور پھر اس کے رخسار تپ اٹھے. آپ مجھ پر غصہ بھی کرتے ہیں؟ اس نے افسوس سے کہا. میں اب بھی کروں گا، تو میں سے سنتی بھی تو نہیں. اس کے کہنے پر مینا ہنس پڑی. مطلب آپ مجھے اپنے مطابق چلائیں گے؟ وہ شادی کے بعد کی زندگی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. جی بالکل، میرے ارادے تو نیک ہیں. اس نے مسکراتے ہوئے کہا. پھر میری اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی دیکھتے رہیں. اس نے آنکھیں چھپ چھپاتے ہوئے کہا. بس بھوت مت بننا. اس دن جان نکلتے نکلتے واپس ہوئی تھی. اس کی بات سن کر مینا کا کہا گونجا جو شور میں بس پاس بیٹھا سکندر سن سکا. میں تو چڑیل ہوں اور چڑیل بنے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا. تم بیوی بن کر بھی نہیں سدھرنے والی. اس نے یقین سے کہا. میں ماں بننے کے بعد بھی جیسے تائی جان کہتی ہیں 5-10 بچوں کے بعد سدھر جاؤں گی، یہ ان کی غلط فہمی ہے. میں ایسے ہی فنکشن کرتی ہوں. اس نے مسکراتے ہوئے کہا. سکندر نے اسے دیکھا. 5-10 زیادہ نہیں ہے؟ اس کے چہرے پر پریشانی تھی تو مینا ہنس پڑی. وہ تو تائی جان کہتی ہے نا. اس نے تائی جان پر زور دیا تو وہ سر ہلانے لگا. ویسے ہم مہندی والے دن فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں. اس نے مینا سے کہا. آپ نے بات شروع کی تھی. اس نے الزام لگا دیا. اوکے، میں سرنڈر کرتا ہوں. آج ہمیں اپنی مہندی انجوائے کرنی چاہیے. یہ پل واپس تو آئے گا نہیں. اس نے مہندی سے بھرا پیالہ دیکھا اور ہاتھ میں بھر کر مینا کے چہرے پر لگا دیا اور اسے دیکھ کر لڑکیوں نے شور کیا کہ یہ کیا کر دیا، اس کا میک اپ کیسے ہوگا. اور اب مینا رونے لگی. اس کے چہرے پر لال رنگ چڑھ جائے گا. سکندر حیا ساکت ہو گیا کہ اسے یہ کیا ہو گیا. جلدی سے فیس واش کرنے پر بھی مینا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. تقریب ختم ہوئی تو سب باری باری مینا سے ملنے لگے. افسوس بھی کرتے کہ ابھی 2 فنکشنز اور رہتے ہیں اور اس کی رو رو کر حالت خیر ہو گئی تھی. بار بار فیس واش کرنے سے اسکن بھی ڈرائڈ ہو گئی تھی. گلمینا اسے روکتی لیکن وہ ہر 10 منٹ بعد واش روم چلی جاتی. کیسی ہے وہ؟ سکندر حیات کے چہرے پر پریشانی اور دکھ تھا. رو رو کر پاگل ہو رہی ہے. فیس بھی لال ہو گیا ہے. اتنی دفعہ دھویا. اس نے افسوس سے بتایا. تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں دیکھتا ہوں. اس نے اندر بڑھنا چاہا تو گلمینا نے روک دیا. سکندر حیات، امی نے منع کیا ہے. مہندی کے بعد آپ دونوں نہیں مل سکتے. اس نے رسم بتائی. امی کو مت بتانا. اس نے گلمینا کو سائڈ کیا اور خود کمرے میں آیا. مینا اسے دیکھتے ہی رونے لگی. آپ کی وجہ سے دیکھیں کیا ہو گیا. اس نے روتے ہوئے کہا. کل کا گیپ ہے، پرسوں شادی اور میک اپ میں سب چھپ جائے گا، اس لیے اب اس طرح سے رو کر خود کو ہلکان مت کرو. اس نے رونے کے سے سکندر کو تکلیف محسوس ہوئی تھی. اسے معلوم ہوتا کہ یہ ہو جائے گا تو وہ کبھی نہ کرتا وہ حرکت. آپ مجھے ایسی دلہن کے روپ میں قبول کر لیں گے؟ سکندر کو نہ چاہتے ہوئے بھی سچویشن میں ہنسی آ گئی. وہ کیا سوچ لیے بیٹھی تھی. کیوں نہیں کروں گا، میری غلطی ہے اور تم پر ہر حالت میں پیاری لگتی ہو. ایسے مت سوچا کرو کہ تم اچھی نہیں لگ رہی. اب تو مجھے ہر حالت میں پسند ہو، بلکہ ایسا کرو اس کا رنگ مزید گہرا کر لو اور پیاری لگو گی. وہ مہندی کا پیالہ لیے اس کے پاس آیا. مینا ڈر کر اچھل پڑی. سکندر حیات، میں کہہ رہی ہوں اب کچھ کیا تو میں آپ کے منہ پر بھی لگا دوں گی. اس کا نام لینے پر سکندر نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا. ہائے ظالم. اس کی اوور ایکٹنگ دیکھ کر مینا حیران رہ گئی. اب جائیں یہاں سے. اس نے سکندر کو پکڑ کر باہر نکالا. یار کچھ منٹ تو صرف دلہن کو دیکھنے دو. اس نے مہندی والے چہرے کا مذاق بنایا لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو صاف دیکھ کر کان پکڑ لیے.
सॉरी सॉरी जाता हूँ। वो फौरी भागा। मीना अपना चेहरा देखने लगी। इतनी भी बुरी नहीं लग रही थी वो कि शायद सिकंदर के कहने पर दिल हल्का हो गया था। दूसरे दिन हाथों पर मेहंदी लगी और इस दिन सिकंदर के लाख चाहने के बावजूद उसे मीना देखने को न मिली। रात में वो बालकनी में खड़ा भी उसे पुकार रहा था। मीना ने अपने चेहरे पर चादर डाली और वहां चली गई। क्या हुआ? उसे लगा सिकंदर को कुछ काम होगा। वैसे तुम कल मेरे इंतजार में घूंघट डाले बैठी होगी, वो शौकी से बोला। हाँ तो बैठना पड़ेगा, वो गुस्से से बोली। गुस्सा क्यों आ रहा है? उसने मुस्कुराते हुए लहजे में पूछा। मेरा दिल नहीं कर रहा आपके कमरे में आने का, उसने मायूसी से कहा। फिर मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊं? वो तो पूरी तरह तैयार था। पहले आपने उस दिन कहा इस कमरे में ठहर जाओ और यही रात रहो, और अभी कह रहे हैं कि आप यहाँ आ रहे हैं। वो चेहरे पर से घूंघट हटाकर गुस्से से कमर पर हाथ रखे बोली, और यहाँ सिकंदर का प्लान काम कर गया। उसने अपने चेहरे पर से पर्दा हटा ही दिया। उसने मुस्कुराते हुए देखा। उसके सफ़ेद हाथों पर खून रख मेहंदी बहुत प्यारी लग रही थी। उसका सरापा सिकंदर को उलझा रहा था। इससे पहले वो बालकनी में कूद कर मीना के पास आता, उसने भाग कर ग्रिल डोर बंद कर दिए। वो हंस दिया, यानी आंखों का एहतिकास भी समझने लगी। हाय अल्लाह, कितनी भी शर्म से देख रहे थे मुझे। शुक्र है वक्त रहते ही दरवाज़ा बंद कर दिया, वरना। उसने सोचकर चेहरे पर हाथ रख लिया और फिर मुस्कुरा कर खुद को देखने लगी कि सिकंदर के लिए अचानक अपने दिल की धड़कन में उसका नाम महसूस करने लगी थी। जब भी कोई उसके सामने उसका नाम लेता तो वो फौरी मुतवज्जा हो जाती। भले इसके पल्ले कुछ ना पड़े, वो सिकंदर से मुतालिक हर बात सुनती थी। शादी के सुर जोड़े में वो दोनों पल्ला की हसीन लग रहे थे। हॉल में रोशनियों के साथ इन दो जोड़ों को भरपूर अंदाज से सराहा जा रहा था। फोटो सेशन में सिकंदर ने जैसे ही मीना के कमर में हाथ डाला तो उसने सांस रोक ली। सिकंदर के लब मुस्कुराए। अब ऐसे तो मत डरो, खा नहीं रहा, उसने कहा तो मीना की उड़ी हुई रंगत बहाल हुई। मुझे लग रहा है यहीं पर दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, उसने सरगोशी के अंदाज में कहा। कि धड़कनें ऐसे बंद नहीं हो सकती, अभी तुम्हारे बहुत से इम्तिहान लेने हैं। वो आंख दबाते हुए बोला तो मीना गिरते गिरते बची। इसका ऐसा अंदाज ही कब देखा था। रुखसती के वक्त मीना ने देखा कि सिकंदर की आंखों में भी आंसू थे। वो खूब रोई थी। सबसे ज़्यादा दोनों ही वक्त साथ गुजारती थी। खुद मीना की रुखसती के बाद वो सब घर आए और मीना को सब कमरे में बिठाकर चले गए। सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। सिकंदर कज़न से बचता हुआ कमरे में आया तो चौंक गया। वो मैडम भारी लहंगा पहने मज़े से खराटे लेती सो रही थी। सिकंदर ने सोचा भी कैसे कि मीना शर्माती भी इसके इंतज़ार में बैठी होगी। वो जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खोलकर बंद कर रहा था, लेकिन मीना मैडम सोने में मसरूफ़ थी। सिकंदर के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। ये लड़की वाकई अनोखी थी। शादी की पहली रात और ये ऐसे सो रही थी जैसे कोई फिक्र ही नहीं। वो करीब आया और उसके माथे पर झुके बालों को पीछे किया। मीना का चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था, हल्की सांस ले रही थी। सिकंदर ने गुस्से से उसे उठाकर बिठा दिया। क्या है गुलबीना, सोने दो ना। वो अपने आप को अपने कमरे में समझ रही थी, इसलिए आंखें बंद किए बड़बड़ाई। मीना यार उठो, वो बेजारी से बोला तो उसकी आंखें खोल दी। सिकंदर को अपनी बीवी की हरकत पर हंसी आ रही थी, लेकिन साथ ही थोड़ा गुस्सा भी। आखिर उनकी पहली रात थी और ये मैडम सो रही थी। सिकंदर ने उसे जगाने का फैसला किया और आहिस्ता से मीना के गाल पर आहिस्ता से दांत गाड़ दिए। मीना चीखते हुए आंखें खोलकर उसे पीछे करने लगी। आह, ये क्या कर रहे हैं? वो रब करती हुई अपना गाल सहलाने लगी। कहा था मेरा बच्चा है कि सोना नहीं, और आप यहाँ आराम फरमा रहे हैं। ये कहते ही उसने मीना को अपनी जानिब खींचा। मीना बुरा मुंह बनाने लगी। मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे वाह, शादी की पहली रात और मीना मैडम को नींद आ रही है, सिकंदर ने तंजिया लहजे में कहा। तो मैं क्या करूँ, इतना भारी लहंगा, पूरा दिन की रस्में, मेकअप, मेरा सर दर्द कर रहा है, मीना ने शिकायती लहजे में कहा। सिकंदर का दिल उसकी शिकायती अंदाज पर पिघल गया। अच्छा ठीक है, पहले चेंज करके आओ, आराम से बैठो, फिर बात करेंगे। सच में? मीना ने बच्चों जैसे खुशी से पूछा। हाँ बाबा, जाओ और पहले ये भारी लहंगा उतार दो, सिकंदर ने हंसते हुए कहा। मीना शर्माती भी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वॉशरूम में जाकर उसने आईने में अपने आप को देखा। उसके गाल पर सिकंदर के दांतों का हल्का सा निशान था, जो मेकअप में थोड़ा छुपा हुआ था।
وہ مسکرا دی۔ اس نے بھاری لہنگا اتارا اور ایک آرام دہ شلوار قمیض پہنی۔ میک اپ صاف کیا تو اسے بہت ہلکا پن محسوس ہوا۔ بال کھول کر کنگھی کی اور ہلکا سا پرفیوم لگایا۔ جب وہ باہر نکلی تو سکندر بستر پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ مینا کو دیکھ کر اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ واہ، اب تو میری پیاری بیوی بنا میک اپ اور بھی خوبصورت لگ رہی ہے، سکندر نے تعریف کی۔ مینا شرما گئی اور آ کر سکندر کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ یہ حرکت اتنی فطری تھی جیسے دونوں میں برسوں کی دوستی ہو۔ اس کی اچانک اس حرکت پر سکندر ہنس پڑا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مینا نے سونے کی نوٹنکی کرتے ہوئے کہا۔ رکو ابھی، سکندر نے اٹھ کر لائٹس ڈم کی اور کمفرٹر اڑا دیا۔ اب سو جاؤ، اس کے پاس لیٹ گیا۔ لیکن مینا کی آنکھ اب نہیں لگ رہی تھی۔ سکندر کی قربت، اس کی خوشبو، اس کی سانسوں کی آواز، سب کچھ اسے بیدار کر رہا تھا۔ سکندر، اس نے آہستہ سے پکارا۔ سکندر نے اس کی طرف منہ کیا۔ آپ ناراض تو نہیں ہو؟ مینا نے تصدیق کرنا چاہی۔ کس بات سے؟ میں سو گئی تھی اور یہ ہماری فرسٹ نائٹ ہے۔ سکندر مسکرایا۔ نہیں جان، میں سمجھ سکتا ہوں تم تھک گئی تھی۔ واقعی؟ ہاں واقعی، اس نے مینا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ آپ بہت اچھے ہو، مینا نے خوشی سے کہا۔ بس اتنا ہی اچھے؟ سکندر نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں یعنی بہت اچھے، مینا شرما گئی۔ مینا نے شرماتے ہوئے اپنا منہ چھپا لیا۔ سکندر نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ شرماؤ مت، میری بیوی ہو تم، اس نے مینا کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم جانتی ہو کب سے میں اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا؟ کب سے؟ مینا نے دھیرے سے پوچھا۔ جب سے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ سچ میں؟ ہاں، تم میرے دل میں اتر گئی تھی۔ مینا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سکندر نے آہستہ سے اس کے گال کو چھوا۔ کیا میں؟ سکندر نے حامی میں سر ہلایا۔ سکندر نے آہستہ سے اپنے ہونٹ مینا کے ہونٹوں پر رکھے۔ یہ ایک نرم، پیار بھری کس تھی۔ مینا نے پہلے تو گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں، پھر آہستہ آہستہ ساتھ دینے لگی۔ کچھ لمحوں بعد سکندر نے اسے چھوڑا اور اس کے ماتھے پر کس کی۔ تو واقعی بہت پیاری ہو، سکندر نے محبت سے کہا۔ مینا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ کیا ہوا، گونگی ہو گئی؟ سکندر نے چھیڑا۔ نہیں، میں بس، مینا نے شرماتے ہوئے کہا۔ تم بس کیا؟ میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں، مینا نے بہت ہمت کر کے کہا۔ صرف پسند نہیں، یعنی بہت زیادہ۔ سکندر خوشی سے مسکرا دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سکندر نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ مینا کو جھجک ہو رہی تھی لیکن سکندر کی محبت بھری نگاہوں نے اسے آرام دہ کر دیا۔ اب تو نیند نہیں آ رہی، سکندر نے چھیڑا۔ نہیں، مینا نے شرماتے ہوئے کہا۔ سکندر واش روم میں کپڑے بدلنے گیا تو مینا نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ احساس نیا تھا، خوبصورت تھا۔ واش روم سے آنے کے بعد سکندر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا، جبکہ بینا دوسری طرف منہ کیے بیٹھ کے بائیں جانب لیٹی ہوئی تھی۔ سکندر پہلے تو کچھ دیر ایسے ہی بینا کو دیکھتا رہا لیکن اپنے اندر اٹھتے جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے بینا کو کمر سے پکڑ کر اپنے اوپر کھینچ لیا۔ بینا جو شرم کے مارے آنکھیں بند کیے کمبل کے اندر گھسی ہوئی تھی، ایک ہی جھٹکے میں کٹی ڈال کی طرح سکندر کی باہوں میں آ گئی۔ سکندر نے بینا کی شرم سے لال ہوتے اناری چہرے کی طرف طواف کیا، پھر آہستہ سے اس کے لبوں کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ بینا جو ابھی اپنی حالت ہی نہ سلجھا پائی تھی، سکندر کے اچانک اس رفتار پر گھبرا گئی۔ سکندر جس نرمی سے شروعات کی تھی، بینا کے وجود کو پاتے ہی اپنے ہوش کھو کر پرجوش انداز میں اسے کس کرنے لگا۔ بینا اس کے پرجوش انداز پر سہمتی اس کے کندھوں کو دبوچ گئی۔ سکندر اپنی پیاس بجھاتے ہوئے اسے گلے لگا گیا۔ سکندر کے لیے بینا ایسی چاکلیٹ کینڈی سی تھی جیسے وہ کھا جانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر اسے گلے رکھنے کے بعد سکندر نے اسے سیدھا کر کے اپنے نیچے کیا اور جلدی سے اپنی شرٹ اتار دی۔ شرٹ اتارتے ہی سکندر کا کثرتی وجود بینا کے سامنے تھا۔ سکندر کو برہنہ ہوتے دیکھ بینا نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ بینا کی اس حرکت پر سکندر کا دل شگاف کہا فضا کی زینت بنا۔ پیاری بیگم، ابھی سے شرما کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں نے بے شرمی شروع بھی نہیں کی۔ سکندر نے مذاقیہ انداز میں اسے ٹانٹ مارا۔ میں وہ سکندر کی باتوں کا جواب بینا سے ہرگز نہ بن پا رہا تھا، اس لیے زبان لڑکھڑانے لگی۔ میں وہ کیا بیگم؟
سکندر نے ایک بار پھر اسے چھیڑا اور آہستہ سے اس کا قمیص اس کے بدن سے جدا کیا۔ بینا جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، سکندر کی اس حرکت پر گھبراتی ہوئی خود کو اس کے اندر چھپانے لگی۔ کیا ہوا پیاری بیگم، شرمانا کیسا ہے؟ ابھی تو ہم نے آپ کا بچپنا بھی نہیں نکالا۔ سکندر نے ایک بار پھر اسے چھیڑا۔ بینا سکندر کی حرکتوں اور بے شرمی سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ بینا، وہ سیدھی ہو کر لیٹو، سکندر نے بھاری روب دار آواز میں حکم دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بینا اتنی آسانی سے نرمی سے نہیں مانے گی۔ سکندر کے حکم پر بینا برا سا منہ بناتی ہوئی سکندر کے بیچ سے نکلتی سیدھی ہوئی۔ سیدھا ہونے پر اس کی شفاف دھڑکنیں برا میں قید سکندر کے سامنے تھیں، جسے دیکھتے ہی سکندر نے تھوک نگل لیا۔ بینا، میرا بچہ، کیا مجھے اجازت ہے؟ سکندر نے اجازت مانگی، کیونکہ بعد میں وہ بینا کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے زبردستی بینا ساتھ تعلق قائم کیا۔ بینا لائٹ کی روشنی میں خود کو برہنہ دیکھتی لال انار ہو گئی۔ وہ سکندر، لائٹ آف کر دیں، بینا نے گھبراتے ہوئے التجا کی، کیونکہ سکندر کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں تھا وہ کب کیسا ریئیکٹ کرتا۔ بینا، ہم ہسبینڈ وائف ہیں، مجھے ابھی تمہیں دیکھنا ہے، پلیز نا سکندر، لائٹ آف کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کر رہا ہوں، لیکن ابھی مجھے روکنا نہیں، اوکے؟ اوکے۔ بینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ سکندر نے بیڈ سے اٹھ کر تمام لائٹس آف کی اور روم میں ہیٹر آن کیا اور واپس بیڈ پر آ گیا۔ آتے ہی اس نے کمبل سیدھا کیا اور بینا کے اوپر آتے ہی اسے تمام کپڑوں سے آزاد کر دیا۔ بینا شرماتی ہوئی اپنے آپ کو کمبل سے چھپا دی تھی۔ بینا، میرا بچہ، میں تمہارا شوہر ہوں، نہیں کرو۔ سکندر نے ڈانٹ کر اسے سیدھا رہنے کو کہا اور آہستہ سے اس کی دھڑکنوں پر جھک گیا۔ بس میرا بچہ، ابھی رونا نہیں، رونے کا مرحلہ بھی آئے گا۔ سکندر اسے چھیڑتا اپنی پیاس بجھانے لگا۔ بینا کی سسکیاں سکندر کو مدہوش کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک اس حالت میں رہنے کے بعد سکندر نے خود کو کپڑوں سے آزاد کیا اور نرمی سے بینا کی گہرائیوں میں خود کو پیوست کیا۔ اس کے اس عمل پر بینا نے چیخ کر اسے تھاما اور اس کے بازوؤں میں اپنے ناخن گدائے۔ بس میرا بچہ، ہو گیا، چپ چپ۔ سکندر نرمی سے خود کو موو کرتا اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ سکندر نے بینا کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور نرمی سے اسے چومتا رہا۔ بینا کی چیخ اب سسکیوں میں بدل چکی تھی۔ اس کا جسم اب مکمل طور پر سکندر کے حوالے تھا۔ سکندر نے آہستہ آہستہ اپنی حرکت بڑھائی۔ بینا کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی، لیکن اس کا جسم اب اس کی مرضی کے بغیر ہی رسپونڈ کر رہا تھا۔ سکندر کا کثرتی جسم بینا کے نرم وجود پر چھایا ہوا تھا۔ اس نے بینا کے کانوں میں آہستہ سے کہا، میرا بچہ، اب تم میری ہو پوری طرح۔ بینا نے شرم سے اپنا چہرہ سکندر کے کندھے میں چھپا لیا۔ سکندر نے اس کی گردن پر بہت پیار سے کس کیا۔ اس کی اسکن بینا کی اسکن سے رگڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ روم میں صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی۔ سکندر نے بینا کو اپنی باہوں میں کس کر پکڑا اور اپنی رفتار بڑھا دی۔ بینا نے درد اور مزے کی ملے جلے احساسات میں اس کی پیٹھ پر ناخن گاڑے۔ سکندر کو یہ احساس اور جوش دے رہا تھا۔ وہ بینا کے ہر حصے کو ایکسپلور کر رہا تھا اور اس کے ہاتھوں نے بینا کی کمر پر گہری گرفت بنائی۔ بینا اب خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ اس کی سسکیاں اب آہوں میں بدل چکی تھی۔ سکندر نے بینا کے چہرے کو دیکھا جو اب شرم سے نہیں بلکہ جذبے کی شدت سے لال تھا۔ اس نے بینا کے بال پیچھے کیا اور اس کی پیشانی پر کس کیا۔ تم بہت خوبصورت ہو بینا۔ بینا نے پہلی بار آنکھیں کھولی اور سکندر کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں پیار اور جذبوں کا ملا جلا احساس تھا۔ سکندر نے بینا کو سائڈ پر کیا اور پیچھے سے اسے باہوں میں بھرا۔ اس کی گرم سانس بینا کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ بینا نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور سکندر کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ سکندر نے اس کی اس حرکت پر مسکرایا اور اسے اور قریب کھینچ لیا۔ اب ان کا جسم ایک ہو چکا تھا۔ اس کی انگلیاں بینا کی اسکن پر پھرتی رہیں۔ بینا پوری طرح ریلیکس ہو چکی تھی۔ اس نے سکندر کے کندھے پر کس کیا۔ سکندر کو احساس اور اس نے بینا کو واپس اپنے نیچے کیا اور اپنی پوری طاقت سے اسے پیار کیا۔ اب روم میں ان کی محبت کی آواز گونج رہی تھی۔ روم میں اب سکون تھا۔ ہیٹر کی گرم ہوا انہیں اور آرام دہ بنا رہی تھی۔ سکندر نے بینا کو دیکھا جو اب نیند میں جا رہی تھی۔ اس نے اسے کمبل سے ڈھانپا اور خود اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتا نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔